صحابہ اکرام جن کے حوصلے بلند تھے، جن کے دلوں میں یہود کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ یہود کو ان کے سامنے آنے پر ان کو شکست سے دوچار کریں، اتنا زیادہ سب کچھ صحابہ اکرام کا حوصلہ بلند ہے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گویا توجہ کو مرکوز کرایا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر۔ تمہارے حوصلے جتنے چاہے بلند ہوں، تمہاری تعداد جتنی بڑی ہو، وسائل کے اعتبار سے تمہیں ہر طرح کی چیز کیوں نہ فراہم ہو، اللہ اگر نہیں چاہے گا، اللہ رب العالمین سے اگر ہم دست سوال دراز نہیں کریں گے تو کسی قسم کی کامیابی ہمیں ملنے سے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا وہاں پر صحابہ اکرام کو، بالکل خیبر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر کے صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے کسی صورت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن میں میرے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی میرے جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کے تمام فیصلوں کا دار و مدار اللہ کی طرف ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ میرے پاس سارے باکسز ہی کیوں نہ ٹک ہوں، ہر اعتبار سے ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہی بندے کو رجوع کرنا ہے۔ یہ درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ چلیے، من یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مدبر کائنات ہے، میرا، آپ کا اور تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے سامان ہدایت لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال پر مشتمل مختصر سی نبوی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب میری، آپ کی اور تمام کی تمام مخلوقات کی، تمام کی تمام انسانیت کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، لائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے وغیرہ فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بدترین دشمنوں یہودیوں کی طرف قصد کیا۔ پچھلے خطبات میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیلی باتیں آ چکی ہیں کہ کس طرح سے قبیلے بنو نذیر کے یہودی خیبر میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے۔
اور یہ بنو نذیر کے یہودی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اور تکلیف پہنچانے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کا کوئی بھی بہانہ آج تک ان لوگوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ ہر طرح سے مسلمانوں کو مٹانے کی یہ لوگ خواہش رکھتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فراغت کو اپنے اس پرلے درجے کے دشمن کے تعاقب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہ صحابہ اکرام کو لے کر جو صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ان صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ خیبر کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے ابتدائی باتیں بتائیں کہ یہ ایک لش گرین اور بہت زرخیز علاقہ تھا، جہاں پر بہت زرخیزی، بہت زیادہ پیداوار، بالخصوص کھجوروں کے باغات، اور بہت زیادہ مال والا مقام تھا، علاقہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصد کیا، خیبر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، راستے میں جو معاملات پیش آئے اس سلسلے میں پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے چند باتیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بتائی کہ کس طرح سے یہ کنز من تحت العرش یا پھر کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا پھر یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے، تو اس میں سے اس راستے کا انتخاب نبی نے فرمایا جس کا نام اللہ کے نبی کو پسند آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کا وقت آیا، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلس میں فجر کی نماز پڑھائی، اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھائی، اجالے میں نہیں۔ دن کے نکلنے سے تھوڑا قریب فجر کی نماز پڑھنا یہ سنت سے قریب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفد خیبر کی طرف رواں دواں ہوا۔ خیبر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب پہنچے، مقام صحبہ میں اللہ کے نبی پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام صحبہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کھانے میں کیا ہے، توشوں میں کیا ہے؟ تو کسی کے پاس ستو کے علاوہ کھانے میں کچھ نہیں تھا۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، سویق، اردو میں اسے ستو کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جمع کیا جائے، تو سب نے ستو جمع کیا، سویق جمع کیا۔ سویق ستو کا آٹا ہوتا ہے، آٹا ایک طرح سے، یہ جو کا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بھی گلوں کا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر دودھ ملایا جاتا تھا، اس کے اندر گھی ملائی جاتی تھی، یا پھر کسی بھی چیز کے نہ ہونے پر اس میں پانی ملایا جاتا تھا، پانی ملا کر کھایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تناول فرماتے تھے، خاص طور سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی جگہ نبوت کے موقع پر، تب بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ستو ہی مہیا کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے توشے جمع کرنے کو کہا، تو کوئی خاص توشہ نہیں تھا، سب کے پاس ستو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کو بنایا، صحابہ اکرام نے، تمام کے تمام صحابہ اکرام نے ستو کھایا۔ سویق جسے کہتے ہیں عربی کے اندر، سویق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ لیکن یہاں پر بات معلوم کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، قرآن کہتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ نماز کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے یہ عام حکم ہے، یہ عام حکم ہے، لیکن حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کرو، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر میرا وضو ٹھیک ہے،
اگر میرا وضو سلامت ہے تو میں ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، میں ایک ہی وضو سے زیادہ نمازیں میں پڑھ سکتا ہوں اگر میرا وضو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تازہ وضو کرنا اپنے آپ میں سنت کے زیادہ قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس پر زور دیا ہے، لیکن اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھے اور اسے اس بات کا بھی خیال ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تخصیص فرمائی۔ قرآن مجید کا حکم مطلق ہوتا ہے، قرآن مجید کا حکم مجمل ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی تخصیص ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف قرآن مجید سے سمجھیں گے اور اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آدمی جاہل ہے، ایسا آدمی بے وقوف ہے جو حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ہاں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا تھا، کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، اللہ کے نبی مضمض ثم مضمضنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی نے مضمض کہتے ہیں کلی کرنے کو، پھر ہم نے بھی کلی کی، اللہ کے نبی نے بھی کلی کی، ہم نے بھی کلی کی، تو پتہ یہ چلا کہ وضو نہ کریں پرواہ نہیں، لیکن اگر کھانا وغیرہ کھایا ہے تو صرف کلی کر لینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وضو انٹیکٹ ہے، وضو اچھا ہے ہمارا، اب ہم چونکہ کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں تو ہمیں کلی کرنا چاہیے، ورنہ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ جو کھانا ہم نے کھایا تھا اس کا ٹیسٹ منہ میں باقی رہے، یا پھر اس کے کچھ ذرے منہ کے اندر باقی رہیں، اور ممکن ہے کہ نماز کے خشوع کے اندر وہ داخل ہو جائیں۔ اسی لیے یہ اللہ کے نبی کی سنت کے زیادہ قریب ہے کہ بندہ اگر اس نے کھانا کھایا ہے اور اس کا وضو صحیح سلامت ہے تو وہ کلی کرے۔ اچھا، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے بالکل وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ دیکھیے، حدیث قرآن مجید کی تخصیص کر رہی ہے، قرآن مجید کے مجمل حکم کی تخصیص حدیث کر رہی ہے۔ اب حدیث کا یہ جو مجمل حکم ہے اس کی مزید تفصیل ایک دوسری حدیث کرتی ہے، یعنی مطلق ہر کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، اتوضأ من لحوم الغنم، اے اللہ کے نبی کیا بکرے کا گوشت کھانے پر میں وضو کروں؟ صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل، تم نے اگر بکرے کا گوشت کھایا ہے، تم نے اگر بھیڑ کا گوشت کھایا ہے، اگر تم چاہو تو وضو کر سکتے ہو، اگر تم وضو نہیں کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں بکرے کا گوشت کھانے پر۔ پھر صحابی نے دوسرا سوال اللہ کے نبی سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتوضأ من لحوم الابل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ کا گوشت کھانے پر میں وضو کروں؟ قال نعم، اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اگر تم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو تمہیں وضو کرنا چاہیے، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حدیث قرآن مجید کی تخصیص کرتی ہے اور اس حدیث کی تخصیص مزید دوسری حدیث کرتی ہے، یعنی ہر کھانا کھانے پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ بندہ اگر اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، اگر اس کا وضو وہ سمجھ رہا ہے کہ صحیح بھی ہے تب بھی وہ اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو کرے گا۔ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، دین کو تمام کے تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس کہیں پر ایک شاذ کہیں سے کوئی آیت اٹھا لی، کہیں پر ایک حدیث اسے ملی، کہیں پر کوئی قول اسے ملا اور اس پر فتوی بازی شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تمام کے تمام اقوال کو، تمام کے تمام احادیث کو، تمام کے تمام آیات کو پیش نظر رکھ کر بات کرنی پڑتی ہے، یہ دین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، کلی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، بالکل خیبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر نظر آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر نظر آیا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دیکھیے، آپ کے ساتھ 1500 صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ جانثار صحابہ اکرام ہیں جو 300 ہوں تو کافی ہیں، آپ کے ساتھ 1500 ہیں اس مرتبہ، آپ کے پاس تمام تر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں موجود ہیں، وسائل بھی مہیا ہیں۔ کم وسائل جب تھے تب مسلمانوں کا کیا معاملہ تھا آپ جانتے ہیں۔ آج 1500 صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت مطہرہ تھی کہ اسباب اور وسائل کی چاہے بھرمار ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ کو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ درس دیا، بالکل خیبر کے دہانے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ابھی داخل ہوئے ہی چاہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا, کیا خوبصورت دعا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, کہا اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ضرینا اللہم انا نسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها وما فیها وانا نعوذ بک من شر هذه القریہ وشر اہلها وما فیها او کما قال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا, خوبصورت دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, کہا اے آسمانوں کے رب, اے آسمانوں کے رب, وما اضللنا, اور ہر اس چیز کے رب جسے آسمانوں نے ڈھانپ لیا ہے, جسے آسمانوں نے ڈھانپ لیا ہے, اے آسمانوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جسے آسمانوں نے ڈھانپ لیا ہے, اور اے زمینوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جسے زمین نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے, زمین نے جسے اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے, ہر اس چیز کے رب. وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ, اے شیطانوں کے رب, اے شیطانوں کے رب, وَمَا أَضْلَلْنَا, اور ہر اس چیز کے رب جسے شیطانوں نے بہکایا ہوا ہے, ہر اس گمراہ شخص کے رب, یعنی گمراہوں کا رب بھی تو اللہ رب العالمین ہے, شیطانوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا رب بھی تو اللہ رب العالمین ہے. اے گمراہوں کے رب, اے شیطانوں کے رب, اے ہواؤں کے رب, اے ان ذروں کے رب جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے. اللہ اکبر. وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ضَرَيْنَا, اے ان ہواؤں کے رب. کیا کلمات ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرنے سے پہلے کیا کلمات ہیں, اللہ کی شان بیان کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ ہے, جاتے ہی اے اللہ مجھے یہ ہونا مجھے وہ ہونا نہیں رہتا. ادب ہے, دعاؤں کا ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے جب دعا کی اور اسی طرح سے دعا کی اور فوراً اپنا مدعا پیش کر کے کچھ مانگنا چاہا, نبی نے کہا تم نے گڑبڑ کی, تم نے جلدی کی, تمہیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو, پھر مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد تم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا. تو یہاں پر کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ رب العالمین کی ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور اس صفت کو اختیار فرمایا جو صفت اللہ رب العالمین کے محبوب ترین صفات میں سے ایک ہے, وہ ہے رب. رب کا سبحان اللہ. اتنا کہا, پھر کہا کیا مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنا کہہ کے اللہم انا نسألک خیر هذه القریہ, اے اللہ اس بستی کا خیر عطا فرما. یہ جو خیبر بستی ہے اس کے اندر ہر طرح کا جو خیر ہے اس سے ہمیں سرفراز فرما, وہ خیر ہمیں عطا فرما. وخیر اہلها, اور اس بستی والوں کے خیر سے ہمیں ہمکنار فرما, اور اس بستی میں جو کچھ ہے بھلائی والا وہ بھلائی ہمیں عطا فرما. وَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَمِن شَرِّ أَهْلِهَا وَمَا فِيهَا, اور یہ کہا کہ اے اللہ اس بستی کے اندر جو شر ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرما, اس بستی والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما, اور اس بستی کے اندر ہر وہ چیز جو شر کا باعث ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا دعا ہے, اور نہ کہ صرف یہاں پر بلکہ یہ اللہ کے نبی کی بعد میں عمومی سنت بھی بنی, اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہماری اس سنت پر ہم بالکل عمل کریں. یہ دعا یاد کریں, پہلے تو دعا یاد کریں. کسی بھی نئے شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں, کسی بھی قریے میں داخل ہو رہے ہیں, کسی بھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں, کسی بھی بستی میں داخل ہو رہے ہیں, داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے. بنگلور جا رہے ہیں, بنگلور میں ابھی اچھا اب ٹرین رکنے والی ہے, اب ہمارے پلیٹ فارم پر جہاں پر مجھے اترنا ہے وہاں پر گاڑی رکنے والی ہے, یہ دعا پڑھ کے اتریے گا. ممبئی جا رہے ہیں, دوسرے جگہ پر جا رہے ہیں, کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, کسی چھوٹے موٹے دیہات اور قریے کو ہی کیوں نہ آپ جائیں, اس دعا کا اہتمام پڑھ. کیا دعا ہے, کیا زبردست اور جامع دعا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے خیر کا بھی مطالبہ فرمایا. دوسرا, صحابہ اکرام جن کے حوصلے بلند تھے, جن کے دلوں میں یہود کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ یہود کو ان کے سامنے آنے پر ان کو شکست سے دوچار کریں, اتنا زیادہ سب کچھ صحابہ اکرام کا حوصلہ بلند ہے. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گویا توجہ کو مرکوز کرایا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر. تمہارے حوصلے جتنے چاہے بلند ہوں, تمہاری تعداد جتنی بڑی ہو, وسائل کے اعتبار سے تمہیں ہر طرح کی چیز کیوں نہ فراہم ہو, اللہ اگر نہیں چاہے گا, اللہ رب العالمین سے اگر ہم دست سوال دراز نہیں کریں گے تو کسی قسم کی کامیابی ہمیں ملنے سے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا وہاں پر صحابہ اکرام کو. بالکل خیبر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر کے صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے کسی صورت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا کے اعتبار سے سب کچھ میرے پاس ہے, لیکن میں میرے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی میرے
جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کے تمام فیصلوں کا دار و مدار اللہ کی طرف ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ میرے پاس سارے باکسز ہی کیوں نہ ٹک ہوں، ہر اعتبار سے ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہی بندے کو رجوع کرنا ہے۔ یہ درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے خیبر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ بے خبر خیبر والے مسلمانوں کے دشمن اپنے کدالاں، پھوڑے اور کھیتی باڑی کا سامان سب لے کر بالکل فجر کے وقت کھیتوں کو نکل رہے ہیں، کھیتوں کو بے فکر ہو کر کھیتوں کو نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی اپنے قلعوں سے باہر اپنے کدال پھوڑے لے کر آئے، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایسا حال ان کا ہوا، دبکے ہوئے گدھوں کی طرح واپس بل میں گھس گئے، واپس اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے تکبیر بلند کی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر، خیبر خراب ہو گیا، خیبر برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیسا روب اور دبدبا جما دیا۔ لوگوں نے دیکھا نبی کو، اور نبی نے نعرہ بلند کیا تکبیر کا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر، خیبر برباد ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اذا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے آنگن میں چلے جاتے ہیں، جب ہم مسلمان کسی قوم کے آنگن میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کی صبح برباد ہو جاتی ہے۔ ان منذرین کی، جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں، منذرین کا مطلب جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے میں ڈرانے، جن کو ڈرایا جائے، ان لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کی ہمیں دیکھ کر صبح خراب ہو جاتی ہے۔ ان کی دیکھیے صبح کیسے خراب ہو گئی، یہودیوں کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صبح خراب ہوئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، یہودی دبک کر اندر چلے گئے۔ اب خیبر میں آئے، خیبر کا معاملہ ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعہ نہیں تھا وہاں پہ، بہت سارے قلعوں پر خیبر مشتمل ہے، الگ الگ قلعوں پر خیبر مشتمل ہے۔ اب ایک ایک قلعے کو فتح کرتے جانا ہے نبی کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک قلعے کو فتح کرنا کافی نہیں ہے، ایک ایک قلعے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، یہودی اندر چلے گئے، اپنے قلعوں کے اندر وہ دبک کر بیٹھ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین جگہ کا انتخاب کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑاؤ ڈالنا ہے، اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک بہت بڑا قلعہ تھا، قلعہ نطاط جسے کہا جاتا ہے، نطاط احادیث کے اندر اس کا نام آیا ہے، مختلف قلعے اور مختلف قلعوں کے نام بھی تھے۔ تو قلعہ نطاط تھا، بہت بڑا قلعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمان پڑاؤ ڈالیں، مسلمان پڑاؤ ڈال رہے تھے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کو مشورہ دیا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت حباب بن منذر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر قیام کرنا، یہاں پر پڑاؤ ڈالنا کیا رب کے حکم سے ہے یا پھر یہ آپ کی رائے ہے، یا پھر یہ آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ رب کے حکم سے تو نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ صحابی رسول حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو سامنے کا جو قلعہ ہے اس کے اندر یہود کے تمام تر جنگجو اسی میں رہتے ہیں، بڑے بڑے جو جنگجو ہیں وہ اسی میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس خاص طور سے تیر ہیں، وہ وہاں سے ہم پر تیر برسا سکتے ہیں، وہاں سے ہم پر تیر برسا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر تیر برسانا چاہیں تو ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچیں گے، لیکن ان کے تیر ہم پر، چونکہ ہم نیچے ہیں، ان کے تیر ہم پر ضرور پہنچیں گے۔ ایک چیز، دوسرا، وہ لوگ ہماری خبر رکھ سکتے ہیں، اس قلعے سے ہماری پوری جانکاری، چونکہ ایسا ویو ان کو ملے گا، ہماری پوری جانکاری ان کو ملے گی، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں حاصل کر سکتے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علاقہ ہے تھوڑا لو لائنگ ہے، یعنی بہت تھوڑا کھڈے میں کے ٹائپ تھا، لو لائنگ تھا، تو یہاں پر وباؤں کا بھی خطرہ ہے، یہاں پر وباؤں کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم تھوڑا اور آگے جائیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں جو تھوڑی اونچی ہو اور اس قلعے سے تھوڑا دور، اور ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر ہم خود تھوڑا اونچے پر ہوں اور ہمیں یہودیوں کے حالات معلوم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اللہ کے نبی کو مشورہ بہت پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کو مشورہ دیا تھا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کی من پسند جگہ جو انہوں نے منتخب فرمائی وہاں پر قیام کرنا پسند فرمایا۔ ایک چھوٹا سا یہ واقعہ ہے، میں نے بھی آسانی سے بیان کیا اور آپ نے بھی بہت آسانی سے سنا، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق۔ یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی اسوہ حسنہ۔ کیا کیا اس کے اندر کتنے باتیں، اس کے اندر تو صرف بس اس واقعے کے تحت آدھا گھنٹہ بات کی جا سکتی، کتنی پیاری بات۔ نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبریل امین جن کے پاس ڈائریکٹ آتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا معراج میں جس شخصیت کو شرف حاصل ہے، اللہ رب العالمین کی شخصیت، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جس شخصیت سے افضل کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب تاج الخلائق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ مشورہ قبول کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ قبول کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آدمی دو چار لفظ کیا سیکھ لیتا ہے، وہ سمجھتا اپنے آپ کو یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ تمام کے تمام مشوروں سے بے نیاز ہو گیا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو، اسے کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، اسے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف یہ کہ مشورہ، دیکھیں یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے ٹرین کیا ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا ہوگا کہ صحابہ کو یہ آزادی تھی کہ نبی کے پاس آ کر یہ پوچھ سکیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا پھر یہ آپ کی رائے ہے۔ آج ہمارے پاس آ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ گھر کے اندر کوئی آ کر یہ پوچھنے کی آزادی کسی کو ہے؟ یہ بدلی بھی جا سکتی ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کیسا تعلق قائم کیا ہوگا صحابہ کرام سے؟ اچھا صحابی آ کر پوچھ رہے ہیں، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ میری رائے ہے، صحابی کو اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی آزادی دی تھی کہ میری رائے ہونے پر، وہی کا معاملہ نہ ہونے پر اور محض میری رائے ہونے پر اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، نبی نے ایسا صحابہ اکرام کو ٹرین کیا تھا، ایسی اپبرنگنگ صحابہ اکرام کی تھی کہ صحابہ اکرام کو یہ آزادی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی رائے ہے اگر مناسب آپ سمجھیں تو، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یقیناً اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ رائے میری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرمایا، اس رائے کو قبول فرمایا۔ ہمارے پاس شیطان اتنا نفس کے آڑے آ جاتا ہے، پہلا تو کسی کا سننا نہیں، سنے تو میں چھوٹا، اچھا میں سنا تو سنیں گے لیکن قبول کون کرنے والا ہے؟ قبول کون کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کنسیڈر کیا، قبول کیا، اس رائے کو پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور سب سے بڑھ کر میرے بھائی آخری میں یہ بات میں بتاؤں، ویسے میں اس سلسلے میں تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری اور بہت بڑی سنت کیا ہے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرولنگ نیچر کے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرولنگ نیچر کے نہیں تھے۔ آج معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ میرے بھائی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گرچہ میرے پاس اس چیز کو سمجھانے کے لیے وقت کم ہے، لیکن میں اشارتاً آپ کے سامنے بات بتاؤں۔ آج کے اس دور کے اندر جتنے طلاق کے، جتنے خلے کے اور خاندانی نفرتوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے دور کے اندر اتنا معاملہ بگڑا نہ ہوگا۔ میاں بیوی کے معاملات، 6 مہینے کی شادی، 1 سال کی شادی، 2 سال کی شادی کے اندر معاملہ خلے اور طلاق تک چلا جا رہا ہے۔ ہر طرح کے معاملات، آئلی، باپ بچوں سے ناراض ہے، بچے باپ سے ناراض ہیں، ماں بچوں سے ناراض، بچے ماں سے ناراض، گھر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میرے گھر کو میں جاؤں تو مجھے وہاں امن ملے، شانتی ملے۔ آج ہمارا گھر ہمارے لیے ہر طرح کی افراتفری، ہر طرف کا کیوس اور ہر طرح کی بے چینی کا سبب ہے۔ آدمی گھر کو جانا نہیں چاہتا ہے، آدمی گھر کو نہیں جانا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ اور اس کا معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ، یہ سارے کے سارے معاملے اس کے ماں باپ کے ساتھ، یہ سب جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو بڑے ہیں گھروں کے بڑے، اور یہ ساری چیزیں مشاہدات کی روشنی میں لوگوں سے سننے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو گھروں کے بڑے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسیسو کنٹرولنگ ہے، ایکسیسولی کنٹرولنگ ہے، سب سے زیادہ ہر معاملے میں۔ اپنی بیٹے کی زندگی کو انہوں کنٹرول کرنے والے، بہو کی زندگی کو کنٹرول کرنے والے، ہر طرح سے گھر میں پوری طرح سے ان کا قبضہ اور کنٹرول ہو۔ جی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو گھر کا قوام بنایا ہے، آپ باپ ہیں، ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا بنے؟ آپ لیڈرشپ اور ڈومینیشن میں فرق کو سمجھیں، آپ ڈسپلن کے اور کنٹرولنگ کے فرق کو سمجھیں۔ آپ ڈسپلن قائم کریں لیکن آپ کنٹرولنگ نہ بنیں۔ آپ ان کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ ان کے اونر نہیں ہیں، آپ ان کے اونر نہیں ہیں، آپ نے ان کو خریدنے لیا ہے۔ اچھا، ان کی سوچ پر قابو، وہ کیا سوچتے ہیں، گھر والے کیا سوچتے ہیں، اس پر کنٹرول، وہ کیا فیل کرتے ہیں، اس پر کنٹرول، ان کے چوائسز کیا ہیں، اس پر کنٹرول، ہر چیز پر گھر کے بڑے کی کنٹرول۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کنٹرول ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے دینی لائنز پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی آزادی دی تھی، صحابہ اکرام کے مزاج شناس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک شخصیت کی مزاج کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ویسی تربیت ان کی اللہ کے نبی فراہم کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے تھوپنے والے نہیں تھے. عمر کی شخصیت کو اللہ کے نبی نے سمجھایا اور عمر کو عمر باقی رکھا. ابو بکر کی شخصیت کو اللہ کے نبی نے سمجھا, ابو بکر کو ابو بکر باقی رکھا. ابو بکر کو عمر ہونے پر اور عمر کو ابو بکر بننے پر مجبور نہیں کیا ہے. عمر کی خوبصورتی ان کے مزاج کی سختی میں ہے. عمر کی خوبصورتی ہی عمر کے مزاج کی سختی میں ہے. تو عمر کے بس اس مزاج کو صحیح راہ پہ موڑنے کی ضرورت ہے. عمر دنیا میں قیامت کی صبح تک سب سے عظیم شخصیت بنیں گے. ابو بکر کی خوبصورتی, ابو بکر کے مزاج کی خوبصورتی, ابو بکر کے شخصیت کی خوبصورتی ان کی نرمی میں ہے. تو ابو بکر کو عمر نہیں بنایا جائے گا, ابو بکر کی نرمی پر اسے باقی رکھتے ہوئے ان کی نرمی کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جائے گا. تو ابو بکر ایسی شخصیت بنیں گے کہ قیامت کی صبح تک جن کے مثل پر سورج نہیں طلوع ہوگا. یہ ابو بکر بنائے اللہ کے نبی نے, یہ علی بنائے, یہ عثمان بنائے, یہ طلحہ بنائے, یہ زبیر بنائے اللہ کے نبی نے. ان کی زندگیوں کو کنٹرول نہیں کیا. ارے عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا, اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے نکاح کیا ہے. کیسا آزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوگی صحابہ کرام. گھروں میں چاہیے کہ ایکسیسو کنٹرول کا معاملہ ختم ہو. ہاں ڈسپلن ہونا چاہیے, یہ اپنی جگہ ہے بڑوں کی اور ڈسپلن, لیکن ہر معاملے میں ہر چیز میں انٹرفیئرنس ہو, ہر معاملات میں انٹرفیئرنس یہ نہیں. اچھا دوسری طرف جو خواتین کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی دین کو کتنا پڑھے ہوئے ہے معلوم. اپنا دین, میں شوہر ہوں بولے تو میرے حقوق میں پڑھ لے بیٹھوں, مجھے کہتا معلوم ہے پورا میرے اپنے کیا کیا پک اینڈ چوز. دین کے اندر شوہر کے حقوق والی کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں سب معلوم ہے مجھے. اچھا بیوی کے حقوق کے معلوم ہے کیا تجھے؟ پڑھے اس کے. بیوی کیا کر لے بیٹی, انہیں اپنے حقوق کے انہیں پڑھ لے بیٹی بیچارنی. ٹھیک ہے, اس کا وہ معاملہ ہو گیا, اس کا یہ معاملہ ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے آئلی معاملات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. دین وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا ہے. یہاں پر کوئی چیز یونیلیٹرل نہیں ہوتی ہے, صرف ایک طرف کے حقوق نہیں بتایا جاتے ہیں. اگر شوہر ہے تو شوہر کو بتایا گیا ہے کہ سب سے بہترین اگر تمہیں چاہیے کہ تم ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو. اللہ کے نبی نے بتایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین رہ کر دکھایا. جس دن تم نے یہ کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا, اس دن تمہیں یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ عورت فطرتاً ٹیڑھی ہوتی ہے, فطرتاً ضدی ہوتی ہے, فطرتاً اڑیل ہوتی ہے. اس کے مزاج میں جو تیڑ ہے وہ نبی نے بتایا کہ اس کے مزاج میں تیڑ ہے, اور کہا ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے. ان ذهبت تقيمها كسرتها, اگر تم اسے سیدھی کرنے جاؤ گے توڑ بیٹھو گے. یہ حدیث تمہیں چاہیے کہ معلوم ہو اس دن جس دن تم نے کیا کہا تھا, الحمدللہ میں نے قبول کیا کہا تھا. تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی, تمہیں یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ عورت کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے کہ تم اس کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک کرو, جتنا بھی حسن سلوک چاہے کرو, کسی دن اگر تم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر کر دیا وہ تم سے کہے گی کہ ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تو آپ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. کس نے کہا؟ نبی نے کہا ہے کہ یہ تجھ سے کہے گی ضرور. کسی دن معاملہ بگڑ گیا, کسی دن تم نے اس کی اچھا پوری نہیں کی تو تم سے یہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں. جس دن تم نے الحمدللہ میں نے قبول کیا کہا, یہ حدیث تمہیں معلوم ہونی چاہیے. تب جا کر تمہارے اندر صبر آئے گا, تب جا کر تمہارے اندر تحمل آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کیا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تک کھانا چھوڑ دیا, اس چیز کو کھانا چھوڑ دیا جو اللہ نے نبی کے لیے حلال کی تھی. اللہ رب العالمین کو تنبیہ کرنی پڑی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا؟ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نبی کی سنت یہ ہے, ایک طرف یہ حدیثیں, اچھا اس طرف بیوی اپنی والی حدیثیں پڑھے. وہ یہ پڑھے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اللہ کے نبی کہتے کہ اجازت ہوتی تو ایک بیوی کو اجازت ہوتی کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اگر شوہر کے پورے جسم کے اوپر پھوڑا ہے اور ان پھوڑوں سے پیپ آتا ہے, بیوی اگر اپنے شوہر کے پھوڑے کو اپنے زبان سے چاٹ کر صاف کرتی ہے, شوہر کا حق نہیں ادا ہوگا. یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیثیں بیوی کو معلوم ہونی چاہیے کہ شوہر کی کیا اطاعت ہے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اور شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہونے چاہیے. سب جنے اپنے اپنے حقوق لے کر بڑھے ہیں, اور عجیب لگتا ہے جب بیٹھے ہوتے ہیں چار لوگوں کے سامنے, ہر ایک اپنے اپنے حدیثیں بیان کرتے رہتا ہوں, انہیں اپنے حدیثیں بھی انہیں اپنے حدیثیں بیان کرتے. اس طرح کا معاملہ ہوگا. دین کو پورا سمجھیں, دین کو پک اینڈ چوز کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا دین نہ لیں, پورے کا پورا دین لیں. اور معاشرے کے اندر بیوی اور شوہر کے جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں, اور بہت سارے مواقع پر یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا کوئی معاملہ نہیں کہتے, ان کا مسئلہ نہیں ہے کہتے, مسئلہ ننند کا ہے کہتے, مسئلہ جیٹ کا ہے, مسئلہ دیور کا ہے, مسئلہ ساس کا ہے, مسئلہ سسر کا ہے, میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ ساس سسر دیور ننند جیٹ
یہ اتنی مداخلت کیوں کرتے ہیں میاں بیوی کی زندگیوں میں؟ سمجھ میں اور بھی تفصیلی باتیں اس سلسلے میں ہیں، میں نے آپ کے سامنے ابتدائی طور پر رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے، بس تفصیلی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں، صرف آمین بالجہر اور رفع الیدین پر تک اللہ کے نبی کی سیرت محدود نہیں ہے، آپ کی سنتیں محدود نہیں ہیں، آپ کی زندگی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، گھر کی زندگی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی ہے، صحابہ کے ساتھ کیا تعلق قائم کیا ہے کہ ایک صحابی اس شخصیت کو جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی رائے ہے تو اس سے بہتر رائے میں دے سکتا ہوں، اور اس صحابی کو اس بات کی آزادی ہے اور نبی اس رائے کو قبول کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اتنی تیزی سے بولنے کی بھی نہیں ہے، بیٹھ کر سوچنے کی ہے، گھنٹوں بھی اگر لگ جائیں اس بات کو سوچنے کی، کیا بات ہے، کیا سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بات بہت لمبی ہو گئی، تو یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اب اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں خیبر میں، آنے والے خطبات میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔